نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ مارچ کا مہینہ یہ ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے گھر کے لیے ایک بہت دکھی اور صدمے والا مہینہ گزرا ہے۔ مارچ 2010 اس میں میرے بھائی معاویہ ندیم شہید ہوئے اور میرے والد صاحب مولانا عبدالغفور ندیم شہید ہوئے۔ اس حوالے سے یہ مہینہ ہمارے لیے بہت دکھی تھا۔ آج سے 12 سال پیچھے چلے جائیں، 11 مارچ 2010 اس میں حضرت والد شہید رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ ہوا، اور اس میں میرا چھوٹا بھائی جو بھائیوں میں چوتھے نمبر پر تھا، ہم 5 بھائی تھے اور وہ چوتھے نمبر پر تھا، اور بہت ہنسمکھ اور بہت خوش مزاج طبیعت کا مالک تھا، اور ہمیشہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی اور لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے مزاج میں ملتا تھا، گپ شپ کرتا تھا، اور اس کی طبیعت بھی مزاحیہ تھی، اور محلے کے اکثر بچے اس کو جانتے تھے، اس کے ساتھ دوستی تھی، اور شام کے وقت سب اس کے پاس آ جاتے تھے ہنسی مذاق کرنے کے لیے اور آپس میں گپ شپ کرتے تھے۔ تو معاویہ ندیم ایک بہت ہنسمکھ اور ایک ملنسار انسان تھا، اور اس کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ والد صاحب پر حملہ ہوا 11 مارچ 2010 کو صبح کے وقت، اور معاویہ شہید موقع پر ہی دم توڑ گئے اور شہید ہو گئے، اور یہ میرا پیارا بھائی ہم سے بچھڑ گیا۔ اور اس کی شہادت پر جب اس کی میت کو عیدی سینٹر میں لے جایا گیا، اور کیونکہ ہم تو والد صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ جو زخمی تھے، اور میرے 2 بھائی بھی زخمی ہوئے، اور ہم ہاسپیٹل میں تھے، سارا دن وہاں پر گزر گیا۔ والد صاحب کا آپریشن چل رہا تھا، بھائیوں کا آپریشن چل رہا تھا، اور اس کی خیر خیریت پتہ کرنے کے لیے ہم ہاسپیٹل میں ہی رکے رہے، اور معاویہ شہید کی ڈیڈ باڈی کو عیدی سینٹر سراب گوڑ پر منتقل کر دیا گیا۔ پھر ہم دوسرے دن صبح کے وقت میت لینے کے لیے گئے، تو وہاں کے جو رضاکار تھے عیدی سینٹر کے سرد خانے کے، انہوں نے کہا کہ اس جیسی میت ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، خون بہہ رہا تھا، جسم تر و تازہ تھا، اور جسم پر جیسے ایک زندہ انسان کا جسم ہوتا ہے، لال جسم ہوتا ہے، خون اس کے اندر ہوتا ہے، اس طرح تر و تازہ جسم نظر آ رہا تھا، خون اور اس سے مہک آ رہی تھی۔ تو عیدی سینٹر کے رضاکار کہہ رہے تھے کہ ہم بار بار اس میت کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس طرح میرا پیارا بھائی اس کی شہادت ہوئی ہے، اور اس کی جب شہادت ہوئی تو ہمارے محلے کے اکثر بچے، ان کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا، دکھ اور غم میں مبتلا دیکھا۔ اور معاویہ شہید کا جب جنازہ ہوا 12 مارچ کو، تو اس میں جنازہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس میں شریک تھے، اور بہت بڑی تعداد میں بچے شریک تھے، نوجوان شریک تھے، جو اس کے دوست بھی تھے، اور جن کو پتہ چلا وہ سب اس جنازے میں شریک ہوئے۔ اور جنازے کا جلوس ایک بہت بڑا اور طویل جلوس تھا، اور اس طرح میرے بھائی معاویہ ندیم 11 مارچ 2010 کو جامِ شہادت نوش فرما گئے۔ اور پھر معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ میرے والد صاحب شہید وہ بھی زخمی تھے اور ہاسپٹل میں تھے، میرے 2 بھائی بھی زخمی تھے۔ اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ میری والدہ وہ بھی زخمی تھیں، اور ان کا بھی حملے سے 15-20 دن پہلے بائی پاس آپریشن ہوا تھا، اور گھر میں آرام فرماتی ابھی بیڈ ریسٹ بھی تھی کہ اسی حالت میں ان کو خبر ملی کہ میرے شوہر یعنی میرے والد مولانا عبدالغفور ندیم پر جو ہے حملہ ہو گیا ہے، اور بیٹا شہید ہو گیا ہے، 2 بیٹے زخمی ہو گئے۔ اس حالت میں ان کو خبر ملی، اور خود وہ چل پھر مشکل سے سک رہی تھی کیونکہ بائی پاس ہوا تھا۔ تو یہ ہمارے گھر کی کنڈیشن تھی، اور پھر لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے آنے جانے والوں کا، اس کو میں ہی فیس کر رہا تھا۔ اور پہلے بھائی شہید ہوا 11 مارچ کو، اس کے بعد لوگ آتے رہے تعزیت کے لیے، اور لوگوں کا تانتا بندھا رہا گھر میں خواتین کا، اور پھر ہمارے پورے خاندان کے رشتہ دار بھی آ چکے تھے، اور پھر ان سب کو دیکھنا، سب کو مینجمنٹ کرنا، اس کو بھی دیکھ رہا تھا، ادھر غم بھی تھا، ادھر پریشانی بھی تھی۔ اور پھر
اب یہ 2-3 دن گزرے ہی تھے کہ والد صاحب 14 مارچ 2010 میں والد صاحب کی خبر آ گئی صبح 10:30-11 بجے کہ والد صاحب بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، وہ بھی زندہ نہیں رہے، جام شہادت نوش فرما گئے۔ اور یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، اور کیونکہ وہ بہت بڑے خطیب تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت والد شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت مایہ ناز خطیب تھے، اور بات اور گفتگو کا انداز اور الفاظ، کیونکہ انہوں نے اردو ادب میں بھی بہت عمدہ انہوں نے ڈگریاں حاصل کی تھی، اور اس کے علاوہ شعر و شاعری میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ تو حضرت والد صاحب شہید کی شہادت اور ان کا جو نقصان ہے وہ بہت بڑا نقصان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے خطیب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا، اللہ تعالیٰ کو شہادت منظور تھی، وہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ تو حضرت والد صاحب لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں تھے، اور لیاقت نیشنل ہاسپٹل سے ان کو یہاں ناگن چرنگی مرکز میں لایا گیا، ان کی ڈیتھ باڈی کو لایا گیا، اور پھر ایک بہت بڑا جمع غفیر لوگوں کا، انسانوں کا ایک بہت بڑا سمندر تھا۔ جنازہ بہت ہی بڑا تھا، کراچی کی تاریخ کا اس وقت کے حساب سے بہت بڑا جنازہ تھا۔ اتنے بڑے ہمارے شہداء کے پہلے جنازے نہیں ہوئے تھے۔ مرکزی قائدین کے جنازے ہوئے تھے، لیکن کراچی کی سطح پر بہت بڑا جنازہ تھا۔ اور بعد میں لوگوں نے ہمیں بتایا، لوگوں کو خواب آیا کہ جنازے کے اندر جو ہے فرشتے نازل ہوئے ہیں، جنازے میں شرکت کی ہے، خلفائے راشدین انہوں نے شرکت کی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق انہوں نے بھی جنازے میں شرکت کی ہے۔ اور جب تدفین ہو رہی تھی اس وقت بھی فرشتے موجود تھے، اور آسمانوں سے فرشتے نازل ہو رہے تھے، اور بتاتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جب قبر کو بند کیا گیا فوراً اس سے خوشبو کے فوارے پھوٹ پڑے، اور لوگوں نے بتایا کہ فرشتے اس وقت موجود تھے، انہوں نے قبر میں جاتے ہی ان کا استقبال کیا ہے جنت میں، کیونکہ آتا ہے روایات میں کہ شہید اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے، جب موت آ گئی تو جنت اس کو نظر آ جاتی ہے۔ تو فرشتوں نے ان کا فوراً استقبال کیا، اور قبر سے خوشبو پھوٹ پڑی، اور پوری فضا معطر ہو گئی۔ میں تقریباً 1 ہفتے سے جاگا ہوا تھا، نیند نہیں آ رہی، غم تھا، بے چینی تھی، جسم ٹوٹ رہا تھا، اور جب یہ خوشبو آئی ہے تو ہمارے جسم میں ایسی توانائی آ گئی، وہ سارے غم بھول گئے، ساری تھکاوٹ بھول گئی، اور جسم تر و تازہ ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک تسلی دی، حوصلہ دیا کہ تمہارے باپ کی، تمہارے گھرانے کی قربانیاں میں نے قبول کر لی ہیں، اس کا یہ صلہ ہے۔ اور گھر میں بھی خوشی کا سماں تھا، والدہ پریشان تھی، وہ خوش ہو گئیں جب خوشبو آئی، گھر تک خوشبو آ رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ہمیں حوصلہ دیا، اور سارے غم بھول گئے۔ تو حضرت والد شہید رحمۃ اللہ علیہ اس طرح دار فانی سے کوچ کر گئے، اور جام شہادت نوش فرما گئے۔ اور شہید کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، شہید کی موت یہ بہت عظیم موت ہے، اور صحابہ کرام کے دفاع کے لیے والد صاحب دنیا سے گئے ہیں، صحابہ کی عظمت کے لیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کو قبول کیا ہے۔ ہم اللہ کی اس دین پر، اس شہادت پر، اللہ تعالیٰ نے جو شہادت دی ہے اس پر ہم راضی ہیں۔ جس طرح اللہ راضی ہو ہم بھی اسی حالت میں راضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے والد شہید کو شہادت کی موت دی، میرے بھائی معاویہ شہید کو شہادت کی موت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی شہادت کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔